بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عاشور، شام عاشور، شام غریباں، غریبوں کی شام۔ تو آج بھی ہماری اس نشریات کے ایک حصے میں منظوم انداز میں مختلف شہادتیں، اب ظاہر ہے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ مختلف ایام مختلف شخصیات کے حوالے سے منسوب ہو گئے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں شہید کا تذکرہ، ورنہ ظاہر ہے روز شہادت تو سب کا ہی روز عاشور ہے، کربلا کے شہداء کا۔ تو لیکن ہم آج دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے منظوم انداز میں کچھ شہادتیں سننے کے لیے اور پھر شام غریباں کا منظر سننے کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی اس نشست میں موجود ہیں جناب فرحان علی وارث صاحب۔ نوازش آغاز کرتے ہیں کہ ایسے شہید کی داستان فرحان صاحب سے سنتے ہیں کہ آج بھی کربلا معلیٰ میں مختلف شہداء کے مقامات ہیں۔ ایک مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت عباس علمدار کا ایک بازو قطع ہوا، آج بھی باقاعدہ نشانی کی صورت میں مقام محفوظ ہے۔ ایک اور مقام ہے جہاں حضرت عباس کا دوسرا بازو قطع ہوا۔ ایک مقام ہے جہاں پہ جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ خیمہ گاہ ہے، خیمہ گاہ میں وہ مقامات ہیں کہ جہاں جہاں کس کس کا خیمہ تھا۔ جو نہر فرات ہے اس کی ایکسٹینشن کا ایک مقام ہے کہ ہاں یہی کہیں وہ، تو الگ الگ مقامات ہیں اور ظاہر ہے ہر مقام کا الگ ایک پس منظر، الگ ایک کہانی ہے۔ لیکن یہ اس شہید کا جو مقام ہے، اس مقام کہا جاتا ہے مقام علی اکبر۔ اب آپ کربلا کے زائرین سے پوچھئے یا ان کی کیفیت دیکھیے تو ظاہر ہے امام علی مقام کا روضہ تو پھر کیا ہی بات ہے، وہاں تو امام علی مقام کی قبر مبارک، جناب علی اکبر وہیں آرام فرما رہے ہیں، جناب علی اصغر شہدائے کربلا، حضرت عباس کا روضہ اس کی۔ لیکن یہ جو مقام ہے، مقام علی اکبر، کہ جس مقام پر جناب علی اکبر بس وہیں کہیں جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے، یا وہیں کہیں جناب علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا، زائرین کو اگر آپ دیکھیے تو اس مقام پر کوئی ایک الگ ہی سی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، ایک الگ ہی رنج و علم کا عالم ہوتا ہے۔ اور جناب علی اکبر کا کڑیل جوان، کیا کہنا ہے جناب علی اکبر کے؟ ڈاکٹر ریحان آدمی صاحب نے کہا کہ جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا، اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا، ماں اور علی اکبر کی ماں، یعنی میں جناب علی اکبر کا ان کی مادر گرامی کے عنوان سے تذکرہ کر رہا ہوں، اور فرحان بھائی سے میں نے گزارش کرنے کے جناب علی اکبر کا ان کے بابا یعنی امام علی مقام کے عنوان سے آپ تذکرہ کیجئے گا۔ تو جناب علی اکبر اور ان کی والدہ، ان کی ماں، کہا اس کا ماتھا چومتی تھی ام لیلا بار بار، اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار، یہ بہار ابھی بچپن ہے، یہ بہار زندگی ہے، یہ میرے دل کی بہار، یہ میری پہلی تمنا، یہ بہار زندگی ہے، یہ میرے گھر کی بہار، یہ میری پہلی تمنا، یہ میرے دل کا قرار۔ تو اب ہوتا کیا تھا، جناب علی اکبر کو سب فنون حرب سکھلاتے تھے عباس جری، صحن میں کرسی بچھا کے ماں بھی اکثر دیکھتی تو مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی انی چھو گئی سینے سے، لیلا پر غشی طاری ہوئی۔ تو ایک وہ دن تھا کہ جب برچھی ذرا سی چھو گئی، ام لیلا کانپ اٹھی اور غشی طاری ہوئی۔ خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں منظر سوچتے ہوئے، ام لیلا کانپ اٹھی اور غشی طاری ہوئی، ایک یہ دن ہے میان کربلا دیکھے کوئی، ہے جگر کے پار نیزہ اور ماں ہے دیکھتی۔ ام لیلا، وقت شہادت، ام لیلا دل سنبھالو، عرش سے آئی صدا، برچھیوں کی سمت جاتا ہے تمہارا میں لقا، یوں کرو رخصت کے جیسے ہو سما بارات کا، ساتھ میں مل جائے گی لیلا شبیہ مصطفیٰ، ساتھ میں مل جائے گی لیلا شبیہ مصطفیٰ۔ کیا خبر تھی ام لیلا کو یہ دن بھی آئے گا، بیاہ کا ارمان دل کا دل میں ہی رہ جائے گا، لاش قاسم کی طرح دل ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، نوجوان کی لاش پر صحرا سجایا جائے گا۔ جناب ریحان آزمی نے کلام لکھا، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، کہا کیا خوبصورت مقطع لکھا،
اور اس مقطعے کے اندر پوری ایک داستان ہے جو علماء نے بتائی کس طرح ریحان ہو اس گفتگو کا اب بیان. کس گفتگو کا؟ عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں. کیا کہتی تھی؟ کہ جس جواں کا نوک نیزہ پر ہوا ہے سر عیاں، اس جواں سے پہلے یارا مر گئی ہو اس کی ماں. پوچھا ارے اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیوں دعائیں کر رہے ہو کہ اس کی ماں مر گئی ہو؟ کہا نہیں، اس کی ماں نے کچھ نہیں بگاڑا. جب ہم سے نہیں دیکھا جاتا ایسے کڑیل جواں کا سر اس طرح، اس کی ماں سے، اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، اس کی ماں نے کیسا دیکھا ہوا. بس ایک جملہ، آپ نے رخصت امام علی مقام سنی، لیکن رخصت جناب علی اکبر بھی عجیب ہے کہ جب ساری ڈیٹیلز ہم چھوڑ دیتے ہیں جو کہ علماء نے بیان کی، بس وہ آخری مرحلہ کہ جب ساری گفتگو شنید ہو گئی باپ اور بیٹے میں، اب جناب علی اکبر جا رہے ہیں مقتل کی طرف، سب گفتگو ہو چکی ہے، خدا حافظ ہو چکا ہے، کہ اچانک جناب علی اکبر کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا امام علی مقام پیچھے آ رہے ہیں. تو کہا بابا میں نے تو الوداع کر دیا تھا، ہماری تو بات، میں اپنے الفاظ میں کہ ہماری تو بات ہو گئی تھی، خدا حافظ ہو گیا تھا، تو بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ ہم نے تو بس خدا حافظ کہہ دیا تھا. ہمیں علی مقام کا جملہ دل کاٹ دینے کے لیے کافی کہ کہا علی اکبر تم یہ تو کہہ رہے ہو، لیکن اے علی اکبر اگر تیرا بھی کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا نا تو پھر میں تجھ سے پوچھتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا. تو سب اولاد والے سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں امام علی مقام نے جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جو ساقی کوثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب جناب علی اکبر نے کہا ہوگا میدان جنگ میں کہ بابا پیاس مارے ڈال رہے ہیں، پیاس مارے جاتی ہے. امام علی مقام نے کہا اکبر ہم ایک سبیل کرتے ہیں، تم اپنی زبان میری زبان کے پاس لاؤ، کچھ سلسلہ. اور یہ عمل انجام دیا گیا کہ اچانک جناب علی اکبر نے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے. تو یہ جناب علی اکبر کی شہادت کی بڑی کربناک داستان ہے. تو یہ تو سارا اس داستان کا ایک منظر. اب جب جناب علی، ہر شہید اپنے آخری لمحات میں امام علی مقام کو پکارتا تھا. امام علی مقام وہ ہیں کہ جب جناب حر کا بیٹا شہید ہو رہا تھا، جناب حر پہنچے، دیکھا امام علی مقام موجود ہے. جناب حر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا نہیں حر جوان بیٹا ہے تو بوڑھا باپ ہے، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، جوان بیٹا کیسے، تو اس لیے حسین اٹھائے گا، حسین مدد کرے گا. لیکن جب امام علی مقام اپنے جوان بیٹے کی میت کے پاس یا ان کے آخری لمحات کے پاس ہے تو امام علی مقام کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. امام علی مقام خود وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. کڑیل جوان کی لاش اٹھانے لگے ہیں ہم، کڑیل جوان کی لاش اٹھانے لگے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم. تو سب نے امام علی مقام کو پکارا وقت آخر. جناب علی اکبر نے کس انداز سے پکارا ہوگا اور امام علی مقام کیسے چل کے آئے ہوں گے، میں فرحان بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ منظر آپ بیان کیجیے گا. اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، سوکھی ہوئی زبان ہے غلبہ ہے پیاس کا، اس حال میں کہاں تلک کرتا بھلا وغا، مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اللہ اکبر. جب امام حسین نے آ کر دیکھا علی اکبر کا ہاتھ مسلسل سینے پر ہے تو تڑپ کر کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارا ہاتھ مسلسل سینے پر ہے، اس کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ تو تڑپ کر علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے
اپنا پھیرنا ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اللہ اللہ مجھ سے سوا ہے آپ کی لاچارگی پدر تنہا گئے ہیں آپ ہی ہر ایک لاش پر یہ احساس ہے کہ بابا ایک ایک لاشا آپ نے اکیلے جا کر اٹھایا علی اکبر کہتے ہیں ہوتے اگر چچا تو میں نہیں کہتا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا کہا علی اکبر تیرے کلیجے میں برچھی ظالم نے ایسا کیا کیا تڑپ کر کہتے بابا وہ اتنا ظالم تھا کہ برچھی ماری اور کہا کہ آج پتہ چلے گا تمہارے بابا کتنے صابر ہیں یہ کہہ کر آج پتہ چلے گا تمہارے بابا کتنے صابر ہیں جب وہ جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالیں گے یہ کہہ کر علی اکبر نے کہا میرے کلیجے میں نیزے کی علی کو توڑ دیا مولا حسین کہتے ہیں اکبر اجازت ہے میں تیرے کلیجے سے برچھی نکالوں مولا حسین کہتے ہیں بابا آپ کو اختیار ہے بس یہ کہنا تھا بسم اللہ پڑھی ناد علی پڑھی ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا زانو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ یہ وہ وقت آ گیا میں اپنے وعدے کی تکمیل کروں اور پھر علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کو نکالنا تھا صرف برچھی باہر نہیں آئی علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا پہنچی اگر صدا میری صغرا کے کان تک روئے گی اس طرح گر جائے گا فلک وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا جب شعر ہے علی اکبر کی شہادت کا آخری وقت جو منظر حافظ صاحب نے لکھا علی اکبر تڑپ کر کہتے ہیں ہوتا ہوا آپ سے جدا مجبور و تشنہ کام بابا قبول کیجئے یہ آخری سلام ہے وقت میرا بابا میری صدا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے جناب علی اکبر تو یہ آپ نے اس کلام میں بھی بیان کیا کہ جناب علی اکبر نے بھی کہا کہ اگر چچا عباس زندہ ہوتے تو پھر یہ معاملہ نہ ہوتا تو جو میں نے علماء سے سنا کہ جناب حضرت عباس کی شہادت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس ایک واقعے کے وقوع پذیر ہوتے ہی بہت سارے واقعات آٹومیٹکلی وقوع پذیر ہو گئے یعنی کیا کہ بس قتل دریا پہ علمدار ہوا اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی کہ اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ نہیں اب پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے قتل دریا پہ علمدار ہوا اور اب سیدانیوں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اب عباس نہیں ہے تو اب آگے کے مراحل بہت سخت ہیں قتل دریا پہ علمدار ہوا تو اب امام عالی مقام نے کہہ دیا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے یعنی امام عالی مقام کے لیے بھی کربلا عباس سے پہلے کچھ اور تھی اور حضرت عباس کی بات تو یہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کے بعد کربلا میں بہت کچھ بدل گیا تو میں شام غریبہ ہے آج اور میں اس عنوان سے آپ سے کلام سے پہلے آپ شہادت حضرت عباس کا منظر بیان کر دیجئے پھر ہم شام غریبہ کے عنوان سے کلام سنیں گے القصہ مختصر کی یہ کلام جس وقت کا ہے کہ بی بی ام البنین نے سوال کیا تھا بی بی زینب سے یعنی مادر حضرت عباس مادر حضرت عباس نے جنہوں نے تربیت دی تھی
اپنے عباس کو کہ دیکھو کبھی اپنے بھائی حسین کو بھائی مت کہنا، آقا کہہ کر بلانا اور ہمیشہ غلام بن کر رہنا. لیکن ماں تو ہے نا، ایک وقت تو آتا ہے کہ جب احساس ہوتا ہے. یہ کافی وقت بعد بی بی ام البنین، اس وقت نہیں جب قافلہ لٹ کر آیا تھا، اس کے بھی بعد جب عید آئی ہے پہلی، تو بی بی ام البنین، جیسے ہم جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پہلی عید پر جاتے ہیں، بی بی زینب نے ارادہ کیا کہ ماں ام البنین کے گھر پر جا کر ان کے بیٹے عباس کا، یعنی اپنے بھائی عباس کا پرسوں دوں. تو اس وقت بی بی نے کہا تھا کہ یا شہزادی، اس وقت مناسب نہیں تھا پوچھنا جب قافلہ لٹ کر آیا تھا، اب کافی وقت گزر گیا ہے. اب سوال کیا کر رہی ہیں بی بی، وہ میں کلام کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بازو تھے جدا اور سر بھی زخمی تھا، اس کے بازو تھے جدا اور سر بھی زخمی تھا. زینب یہ بتا کیسے عباس میرا زی سے زمین پر آیا. ہائے عباس، ہائے عباس، قاعدہ یہ ہے بلندی سے جو گرتا ہے کوئی، اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا ہے حفاظت اپنی. اس گھڑی ہاتھ تو غازی کے میرے تھے ہی نہیں، بس یہی سوچ کے اسے ماں کا جگر پھٹنے لگا. زینب یہ بتا کیسے عباس میرا زی سے زمین پر آیا. گرز کے لگنے سے سر سے بھی لہو بہتا تھا، تیر پیوست تھے آنکھوں میں ستم کیسا تھا. اپنی غربت پہ وہ بے دست جری روتا تھا، جسم سارا تھا میرے لال کا تیروں سے بھرا. زینب یہ بتا کیسے عباس میرا زی سے زمین پر آیا. اور کیا منظر ہے جو حضرت رضا صاحب نے قلم بند کیا ہے. بی بی ام البنین کہتی ہیں مادر عباس صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ ماں ہوں میں جانتی، کیونکہ ماں بیٹے کے احساسات کو جانتی ہے، وہ عباس کی ماں ہے، عباس کے سارے احساسات کو جانتی ہے. کہتی ہیں ماں ہوں میں جانتی ہوں وقت وہ کیسا ہوگا، خون پانی کی طرح زخموں سے بہتا ہوگا، پھر بھی دل مشق سکینہ میں دھڑکتا ہوگا. مر گیا ہوگا اسی وقت جو مشکی زچدا. زینب یہ بتا کیسے عباس میرا زی سے زمین پر آیا. اللہ اکبر. ہائے عباس، ہائے عباس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بس اب آخر میں شہادت علی اکبر، جناب علی اکبر ہم نے بیان کی، شہادت حضرت عباس بیان کی، ایک 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 کر کے سب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب امام عالی مقام بھی شہید ہو گئے. تو یعنی اب کیا منظر ہے؟ بس اب ایک قیامت کا منظر ہے.
چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سما۔ کیا منظر ہے؟ ڈھل گیا دن، ختم لڑائی ہوئی، ڈھل گیا دن، ختم لڑائی ہوئی، موت کی تاریکی ہے چھائی ہوئی، چاک گریبان خدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی، لرزی زمین کانپ اٹھا آسمان، ہائے قیامت کا ہے سما۔ گویا ایک ماں یہ کہہ رہی ہو کہ ماں ہوں، ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں، روتی ہوئی خود چلی جاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، ارے رہ گیا ہائے میرا بچہ کہاں۔ اور گوہر جارچوی صاحب نے کہا ہے یہ گوہر عظمت بنت علی، کیا سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی، غم میں شہیدی کے بھی روتی رہی، مامتا پہ آنچ بھی آنے نہ دی۔ اور ختم کر دی ساری داستان گوہر جارچوی صاحب نے یہ جملہ کہہ کے، ہے یہ گوہر عظمت بنت علی، سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی، غم میں شہیدی کے بھی روتی رہی، مامتا پہ آنچ بھی آنے نہ دی، ماں تو ہے بس اون و محمد کی ماں، ہائے قیامت کا ہے سما۔ تو بس کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ منظر شام غریباں، جناب فرحان علی وارث۔ اور آج کی اس شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جناب سیدہ سلام اللہ کی بارگاہ میں، پنجتن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کو بھی شہدائے کربلا، شہید کربلا کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ صحرا تپتا صحرا، جلتے خیمے بکھرے لاشیں، دے رہے ہیں یہ لاشیں دہائی، جل گئے خیمے، چھن گئی چادر، مار گئے سب بھائی، خیموں کا پہرا دیتی ہے زینب تنہائی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، آگ لیے جب آ گیا لشکر، چھین لی چادر، پھونک دیا گھر، جلنے لگا بیمار کا بستر، اس پہ غشی ہے چھائی، عابد کو شعلوں سے اٹھا کر پشت پہ زینب لائی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، بچوں کو زینب نے جو دیکھا
ان میں نہیں تھی والی سکینہ، گھبرا کر غازی کو صدا دی، رو کے بہن چلائی، پاس تمہارے والی سکینہ آئی ہے کیا بھائی؟ شام غریب آئی، شام غریب آئی، اجڑا گھر ہے اس کے حوالے، ایک زینب کس کس کو سنبھالے، سہمے بچے اجڑی مائیں، ہر بی بی گھبرائی، زینب نے سادات کو دیکھا، ناد علی دہرائی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، کون بڑھائے جانب خیمہ، غیظ میں زینب نے للکارا، آنے والے لوٹ جا واپس، دیتی ہوں میں دہائی، اب کیا لوٹنے آیا ہے تو، لٹ گئی ساری کمائی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، الٹی نقاب پر بولے حیدر، بابا لی ہوں اے میری دختر، لگ جگلے جی کھول کے رو لے، تو ہے غموں کی ستائی، پھر تو اتنا روئی زینب خود کو روک نہ پائی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، کیسا تھا پر درد وہ منظر، کیسے کہیں فرحان اور مظہر، بولی زینب باپ سے رو کر، دیکھو ذرا تنہائی، میں ایک زندہ لاش ہوں بابا، مجھ کو موت نہ آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی، شام غریب آئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جناب فرحان علی وارث صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بس جاتے جاتے یہی کہ یہ شام غریبہ آئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس شام غریبہ کے جانے کے بعد غم، مصائب، آلام، ظلم، ستم، جبر، بربریت یہ ختم ہو گیا، نہیں،
بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا، اور سادات پہ قیامت کی گھڑیاں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ ابھی تو آگے ایسے ایسے مراحل ہیں. ابھی تو وہ مرحلہ آنا ہے کہ جس کے بارے میں جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ سارا واقعہ کربلا جن کی نظروں میں تھا، الف سے یہ تک سب، جس کے عینی شاہد رہے ایک اعتبار سے، اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے سخت مرحلہ کون سا تھا، تو یہ سارے مراحل جو آپ نے سنے ہیں وہ سب انہوں نے دیکھے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی مرحلے کا نام نہیں لیا. ایک جواب دیا اور اس جواب کی تکرار کی 3 مرتبہ. یعنی وہ اتنے کلیئر تھے اس بارے میں کہ ان کے لیے سخت ترین مرحلہ کون سا تھا. انہوں نے کہا الشام، الشام، الشام. تو ابھی تو وہ سخت مرحلہ آنا ہے. یا رب، اللہ اللہ، ہم سب دعائیں مانگتے ہیں. یہ ایک عجیب دعا ہے جو امام زین العابدین نے مانگی. کہا یا رب، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا. یہ بازار میں دعا مانگی امام زین العابدین نے، یا رب. اور بس یہ منزل بھی آنے والی ہے کیونکہ اب شام غریبہ ختم ہو رہی ہے تو اب قریب ہے. یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا. بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. سجاد امام زین العابدین. تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ زینب کی ردا مانگ رہا ہے. تو جانے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. اب بس میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہم اپنی مستورات کو اگر ذہن میں رکھیں، حالانکہ کوئی موازنہ تو نہیں ہے نا ہماری مستورات کا کائنات کی کسی بھی خاتون کا اس گھرانے سے، لیکن ایک لمحے کو وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا. ابھی یہ مراحل آنے ہیں. نشریات جاری ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.